السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کی کتابیں پڑھ کر پوری اردو دنیا عالم بنی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضور صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت الرضوان کے بارے میں، جن کا لقب صدر الشریعہ بدر الطریقہ ہے، جن کا سلسلہ نسب مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی بن مولانا حکیم جمال الدین بن حکیم مولانا خدا بخش بن مولانا خیر الدین علیہ الرحمہ ہے۔ آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین اور دادا حضور خدا بخش فن طب کے ماہر تھے۔ تاریخ ولادت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1300 ہجری بمطابق نومبر 1882 عیسوی کو محلہ کریم الدین قصبہ گھوسی ضلع اعظم گڑھ ریاست اتر پردیش ہندوستان میں ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے دادا حضرت مولانا خدا بخش سے گھر پر حاصل کی، پھر اپنے قصبے ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں جا کر مولانا الہی بخش صاحب سے کچھ تعلیم حاصل کی، پھر جونپور پہنچے اور اپنے چچا زاد بھائی اور استاذ مولانا محمد صدیق سے کچھ اسباق پڑھے، پھر جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ خان رامپوری علیہ رحمۃ الرضوان سے علم دین کے چھلکتے ہوئے جام نوش کیے اور یہیں سے درس نظامی کی تکمیل کی، پھر دور حدیث کی تکمیل پیلی بھیت میں استاذ المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی سے کی۔ حضرت محدث صورتی نے اپنے ہونہار شاگرد کی عبقری صلاحیتوں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا: مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی نے پڑھا ہے۔ اسی طرح حاذق الملک حکیم عبد الولی لکھنوی سے علم طب یعنی ڈاکٹری میں کمال حاصل کیا ہے۔ آپ کا حافظہ بہت مضبوط تھا، ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی یاد رہتی جیسے ابھی ابھی دیکھی یا سنی ہے۔ 3 مرتبہ کسی عبارت کو پڑھ لیتے تو یاد ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ قافیہ کی عبارت زبانی یاد کی جائے تو فائدہ ہوگا، تو پوری کتاب ایک ہی دن میں یاد کر لی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ آپ علیہ رحمہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمۃ الرضوان کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ کی سیرت و خصائص یہ ہے کہ آپ فقیہ اعظم، مجمع الطریقین، صدر شریعت، بدر طریقت، حکیم الامت، محسن اہل سنت، خلیفہ اعلی حضرت، بقیت السلف، حجت الخلف، سیدنا و مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کے علم، تواضع، شفقت، حلم و عفو، حیا و وقار، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، عفو و وفا، جود و سخا، نصیحت و شفقت، الفت و مروت، بردباری، کسر نفسی اور اخلاق حسنہ، الغرض جملہ صفات عالیہ آپ کی ذات میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ ساری زندگی خلوص الہیت کے ساتھ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، وعظ و نصیحت کی صورت میں دین اسلام کی حقیقی خدمت کرتے رہے۔ آپ نے اپنے بعد والوں کے لیے ایسے انمٹ نقوش ثبت کیے ہیں کہ انشاءاللہ جن کا اثر تا قیام قیامت قائم رہے گا اور خدام دین کے رہنمائی کرتا رہے گا۔ صدر الشریعہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں 18 سال گزارے ہیں۔ آپ کی جد و جہد اور آپ کی مصروفیات دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک انسان اتنے کام بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو انجمن اہل سنت کی نظامت اور اس کے پریس کے اہتمام کے علاوہ مدرسے میں تدریس، دوسرے پریس کا کام یعنی کاپیوں کی تصحیح، کتابوں کی روانگی، خطوط کے جواب، آمد و خرچ کے حساب، یہ سارے کام تنہا انجام دیا کرتے تھے۔ ان کاموں کے علاوہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بعض مسودات کا مبیضہ کرنا، فتووں کی نقل اور ان کی خدمت میں رہ کر فتویٰ لکھنا، یہ کام بھی مستقل طور پر انجام دیتے تھے۔ پھر شہر و بیرون شہر کے اکثر تبلیغ دین کے جلسوں میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ بعد نماز عصر مغرب تک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں نشست فرماتے، بعد مغرب عشاء تک اور عشاء کے بعد سے 12 بجے تک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں فتویٰ نویسی کا کام انجام دیتے۔ اس کے بعد گھر واپسی ہوتی اور کچھ تحریری کام کرنے کے بعد تقریباً 2 بجے شب میں آرام فرماتے۔ آپ کی اس محنت شاقہ و عزم و استقلال سے اس دور کے اکابر علماء بھی حیران تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بھائی حضرت مولانا محمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مولانا امجد علی کام کی مشین ہے، اور وہ بھی ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہو۔ صدر الشریعہ کے اہل سنت پر احسانات: صحیح اور اغلاط سے پاک احادیث نبویہ اور اقوال ائمہ کے مطابق اردو زبان میں ترجمہ قرآن کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کیا اور اس طرف توجہ مبذول کرائی تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے حامی بھر لی۔
اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے جاتے اور صدر الشریعہ املا کرتے جاتے۔ اس طرح آج امت کے پاس ایک مجدد وقت کا ایک عظیم شاہکار ترجمہ موجود ہے۔ بہار شریعت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کا پاک و ہند کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ضخیم عربی کتب میں پھیلے ہوئے فقہی مسائل کو ایک مقام پر جمع کر دیا۔ انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک درپیش ہونے والے ہزارہ مسائل کا بیان بہار شریعت میں موجود ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتویٰ عالمگیری سینکڑوں علماء دین علیہم الرحمہ نے عربی زبان میں مرتب فرمائی، مگر قربان جائیے کہ صدر الشریعہ نے وہی کام اردو زبان میں تنہ تنہا کر دکھایا، اور علمی ذخائر سے نہ صرف مفتہ بھی اقوال چن چن کر بہار شریعت میں شامل کیے بلکہ سینکڑوں آیات اور ہزاروں احادیث بھی موضوع کے مناسبت سے درج کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں، اگر اورنگزیب عالمگیر اس کتاب یعنی بہار شریعت کو دیکھتے تو مجھے سونے سے تولتے۔ صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کی نظر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کو صدر الشریعہ اور قاضی شرع کے القاب عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سوائے صدر الشریعہ کے کسی کو بھی حتیٰ کہ اپنے بچوں اپنے بیٹوں کو بھی اپنی بیعت لینے کے لیے وکیل نہیں بنایا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے جنازے کے لیے وصیت وصایا شریف صفحہ نمبر 244 پر ہے کہ مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ اپنی نماز جنازہ کے بارے میں یہ وصیت فرمائی تھی کہ المنت الممتازہ میں نماز جنازہ کی جتنی دعائیں منقول ہیں اگر حامد رضا کو یاد ہوں تو وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں، ورنہ مولوی امجد علی صاحب پڑھائیں۔ ایک مرتبہ کسی صاحب نے مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ کے سامنے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کا تذکرہ فرمایا تو مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا کہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، بریلی ہی کو اپنا گھر سمجھا۔ وہ صاحب اثر بھی تھے، وہ کثیر التعداد طلبہ کے استاذ بھی تھے۔ وہ چاہتے تو بآسانی کوئی ذاتی دارالعلوم ایسا کھول لیتے جس پر وہ تنہا قابض رہتے، مگر ان کے خلوص نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ بہار شریعت 17 حصوں میں اردو زبان میں فقہ کے جمیع ابواب پر مشتمل ہے۔ مفتیان کرام کے لیے حوالہ تلاشی کرنے، فتویٰ دینے اور کتب فقہ کی تتبع کا بہترین ذریعہ ہے۔ قیام بریلی کے عرصہ 1916 عیسوی میں اس کی تحریر کا آغاز ہوا۔ امام احمد رضا کی حیات میں اس کے تقریباً 6 حصے مکمل ہو گئے تھے۔ ان حصوں پر امام احمد رضا کی تقریر موجود ہے۔ 1944 عیسوی کو 17واں حصہ مکمل ہوا۔ یہ کتاب اپنی افادیت کے بنا پر 12 چھپ چکی ہے۔ علوم اسلامیہ کی عربی درسگاہوں میں عموماً رمضان المبارک کو تعطیلات ہوتی ہے۔ انہی ایام میں دیگر مصروفیات سے وقت نکال کر آپ نے بہار شریعت کی تصنیف فرمائی۔ آخری سالوں میں متعدد پیہم و حوادثات پیش آئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے خاندان کی 11 اعزاء و اقارب کے وفات نے اس کام کو مزید جاری رکھنے نہ دیا۔ فتویٰ امجدیہ حضرت صدر الشریعہ سے مختلف زبانوں میں مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے فقہی سوالات کیے اور فتوے پوچھے۔ آپ نے سفر میں حضر میں ہر جگہ تحریراً بے شمار فتویٰ عطا فرمائے۔ ان میں سے بعض اہم فتویٰ محفوظ نہ رہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران کاغذ ناپید ہو رہا تھا، اس لیے بھی نقول کا کام کما حق نہ ہو سکا، تاہم 1600 صفحات پر فتویٰ امجدیہ کا مسودہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ کچھ متفرق اوراق بھی موجود ہے۔ پہلا فتویٰ 7 ربیع الاول 1340 ہجری اور سب سے آخری فتویٰ وفات سے 24 روز قبل 8 شوال المکرم 1367 ہجری مطابق 14 اگست 1948 کا تحریر کردہ دستیاب ہوا ہے۔ محرم الحرام 1326 ہجری جنوری 1943 عیسوی میں اپنے بعض تلامذہ کے اسرار پر امام ابو جعفر طحاوی علیہ الرحمہ کی کتاب شرح معانی الاثار معروف بھی طحاوی شریف پر حواشی لکھنے شروع کیے۔ یہ معرکۃ الآراء کتاب حواشی سے خالی تھی۔ مولانا وسیع احمد محدث سورتی علیہ رحمۃ رضوان نے اس پر کہیں کہیں تعلیقات تحریر فرمائے تھے۔ حضرت صدر الشریعہ نے 7 ماہ میں اس کے نصف اول پر حاشیہ مکمل کر دیا۔ یہ حواشی باریک قلم سے 36 سطری 450 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ علمی سرمایہ اب تک چھپا نہیں ہے۔ کاش کوئی ناشر ان کی طباعت کا انتظام کر کے اہل علم سے خراج تحسین اور دعائیں وصول کرے۔ صدر الشریعہ نے قیام بریلی کے زمانے میں 1337 ہجری 1919 عیسوی میں پہلی بار حج و زیارت کی سعادت حاصل کی۔ 1948 عیسوی میں دوسری بار حرمین شریفین کی زیارت و حج کے ارادے سے مفتی اعظم مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان قدس سرہ کی معیت میں بریلی شریف سے بمبئی تشریف فرما ہوئے کہ راستے میں بیمار ہو گئے۔ 2 ذی القعدہ 1367 ہجری بمطابق
7 ستمبر 1948 عیسوی کو یہ عازم حرمین اپنے مولا سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم اٹھنے کا بھی نوبت نہ آئی تھی سفینے میں۔ ان کی تاریخ وصال اس آیت کریمہ سے نکلتا ہے، ان المتقین فی جنات و عیون۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے علم و فضل سے ممتاز اولاد کے علاوہ بے شمار تلامذہ چھوڑے ہیں جو اپنے طور پر غیرت علم و فضل ثابت ہوئے، جیسے کہ محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد شیخ الحدیث فیصل آباد، امین شریعت مولانا رفاقت حسین، استاذ العلماء حضور حافظ ملت حافظ عبدالعزیز شیخ الحدیث مبارک پور، مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن صدر المدرسین الہ آباد، شیخ الجامعہ مولانا قاضی شمس الدین جونپوری، شیر بیشہ اہل سنت مولانا حشمت علی لکھنوی، فخر العلماء مولانا غلام جیلانی اعظمی، زینت العلم مولانا عبد المصطفیٰ اظہری شیخ الحدیث جامعہ امجدیہ کراچی، فاضل جلیل مولانا غلام جیلانی میرٹھی، شیخ الحدیث مولانا غلام یزدانی، شیخ الحدیث مولانا محمد شریف الحق امجدی۔ ناظرین، تحریک خلافت کے دور میں جمعیت علماء ہند کے لیڈروں کے غیر شرعی اقوال اور سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے نقصان دہ افعال کی بنا پر 1920 عیسوی میں علماء اہل سنت نے ابوالکلام آزاد سے جمعیت علماء ہند کے سالانہ اجلاس منعقدہ بریلی شریف میں انہی اقوال و افعال پر گرفت فرمائی اور کامیاب مناظرہ کیا۔ اس اجلاس میں بحیثیت صدر شعبہ علمیہ جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی مولانا امجد علی کے مرتب کردہ 70 سوالات بنام اتمام حجت تامہ نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ یہ سوالات تحریک خلافت والوں کے لیے اس وقت بھی لاجواب تھے اور آج بھی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔